السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے موٹاپے کے حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی، لیکن اس میں چند باتیں شاید ہمیں مزید جو ہے نا اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے، جو کہ میں آج آپ کے سامنے دوبارہ وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی فوکس کریں۔ ہم نے بہت ساری بات کی تھی اس حوالے سے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لا کے ہم موٹاپے کو دور بھی کر سکتے ہیں اور موٹاپے سے بچ بھی سکتے ہیں۔ ویسے تو میں آپ کو پہلے یہی بتاتا چلوں کہ موٹاپا جو ہے کینسر تک کے جو موذی مرض ہے اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ شوگر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، بلڈ پریشر کی وجہ بنتا ہے، دل کی خرابیوں کی وجہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ موٹاپا ایک ہیلتھ تھریٹ تو بہت سیریس قسم کا موجود ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، اور اگر یہ ہو چکا ہے تو اس کو دور کرنا، یہ از حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ لیکن اس کو ہم کس طرح سے کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں اس پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تبدیلیاں کر کے اور خوراک میں تبدیلی کر کے اس پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ آیا تھا کہ کس طرح سے، تو اس کے حوالے سے چند جو اہم نکات ہیں جو کہ ہم ہر شخص اپنے گھر میں کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، خواتین مرد حضرات تمام کر سکتے ہیں، وہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے وہ پوائنٹ رکھ دیتا ہوں جس کی وجہ سے کہ آپ موٹاپے پہ آپ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ صبح سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آکسیجن کی مقدار ہوا میں ایک خاطر خواہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور واک کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، آرام سے یا تیز چلتے ہیں، یا جس طرح سے کہ جاگنگ کی جاتی ہے اس انداز میں آپ چلتے ہیں، تو آپ کا جسم کے جتنے بھی آرگنز ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس حالت میں اگر پسینہ آنے لگے تو یہ آپ کے جسم کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے، ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک کا جو ٹائم ٹیبل ہے یہ متعین ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ اگر صبح کا ناشتہ مثال کے طور پہ صبح 8 بجے آپ اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں کہ ہم صبح 8 بجے کل سے ناشتہ کریں گے، تو یہ 8 ہی ہونا چاہیے، 7:30 یا 8:30 اور 9 بجے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر ساتھ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوپہر کے کھانے میں اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ موٹاپا جن کو ہو گیا تو وہ بڑی ہی زیادہ ایکٹیویٹ ہو کے اپنی دوپہر کا جو کھانا ہے یا صبح کا ناشتہ یا رات کا کھانا سکپ کر جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط پریکٹس ہے۔ آپ کو رات کا کھانا اور صبح کا کھانا بالکل سکپ نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ دوپہر کا کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کم از کم دوپہر میں سلاد کا استعمال ضرور رکھیں، پھل فروٹ آپ لازمی لیں، تاکہ آپ کے جسم کو کیلوریز ملتی رہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ ڈائٹ آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ بھوکے رہیں گے، آپ کے جسم میں فری ریڈیکلز بنتے رہیں گے، اور فری ریڈیکلز کو کنٹرول کرنے کے لیے، کوپ اپ کرنے کے لیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں اینٹی آکسیڈنٹ چاہیے وہ ہمارے جسم میں موجود نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو باہر سے کوئی ایسی چیز لے نہیں رہے طاقت کی، یا کوئی ایسی دوا لے نہیں رہے جو کہ اس کی کنٹرول رکھ سکے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ سلاد کا استعمال رکھیں، پھل فروٹ کا استعمال رکھیں، لیکن یہ بھی ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق۔ دوسری ایک اہم احتیاط یہ ہے کہ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سونا، درمیان میں پانی پینا وہ چاندی ہے، اور آخر میں پانی پینا پتھر ہے۔ تو اسی حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ لیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چائے یا قہوے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ قہوہ یا چائے یا کوئی بھی ایسا مشروب جو کہ آپ کھانے کے بعد پیتے ہیں وہ کم از کم کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ مشروبات استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری پھر یہ آ جاتی ہے کہ آپ عصر کے بعد، اگر آپ فجر کے بعد اگر آپ ایکسرسائز کا اہتمام نہیں کر سکتے تو آپ عصر کی نماز کے بعد جو ہے اس قسم کی ایکسرسائز اپنے ساتھ رکھیں، ورزش کا اہتمام کریں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ آپ خالی پیٹ ہوں، بھرے پیٹ کبھی یہ ورزش آپ نے نہیں کرنی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کر لینا، آدھے گھنٹے کا یہ نیپ آف سلیپ جسے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً 15-20 منٹ کا بھی اگر لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی صحت پہ بڑے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور رات کھانا کھانے کے بعد دیکھیں، رات کا کھانا ہمیشہ لائٹ ہونا چاہیے، ہیوی کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور لائٹ کھانا کھانے کے بعد بھی تقریباً اس کے آدھا گھنٹہ یا گھنٹے بعد آپ کو چاہیے کم از کم، حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ 40 قدم لینے چاہیے۔ آپ 40 قدم بھی لیں، اور کوشش کریں کم از کم 15 سے 20 منٹ کی چہل قدمی کریں۔ میں لفظ چہل قدمی استعمال کر رہا ہوں، چہل قدمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت آرام سے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ گپ شپ کے انداز میں چلیں، اپنے لیے جو آپ وظائف ہیں یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ آپ طے کر لیں اور اس کو پورا روزانہ کیا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ بیٹھیں یا بستر پہ جائیں یا کوئی بھی اہتمام کریں۔
یہاں پہ ایک بڑی ایک موجودہ دور میں جو ترقی یافتہ دور جسے کہا جاتا ہے، ماڈرن دور کی ایک کہہ لیں کہ برائی کہہ لیں یا ایک جو غلط عادت ہے وہ ہمارے ساتھ چمٹ چکی ہے، وہ موبائل کا یا لیپ ٹاپ کا یا ٹی وی کا استعمال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور آج کل تو گیمنگز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں، اپ ٹو ڈیٹ گیمنگز ہو رہی ہیں جس میں کہ ایک برین آپ کا انوالو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے جو ہاضم کرنے والے جو انزائم ہیں اور جو غدود ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی چربی بننے کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کوشش کریں کہ خاص کر جو ٹین ایجرز ہیں، جو بچے ہیں ہمارے، جو بلوغت کو نہیں پہنچے، تو ان میں جو موٹاپے کی ایک بڑھتی ہوئی وجہ دیکھی جا رہی ہے یہ موبائل اور جو سکرین ورک ہے، ٹھیک ہے، اس کا زیادہ استعمال ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کا حد سے زیادہ استعمال ہے۔ تو وہاں پہ آپ یہ والدین سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس حوالے سے فوکس کریں، کیونکہ موٹاپا ایک بیماری ہے اور یہ کئی ساری سیریس بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ کل کو آپ کے بچوں کو بہت مطلب کمپلیکیٹڈ قسم کی بیماریاں اس صرف اور صرف موٹاپے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موبائل کا استعمال رات کو سونے سے قبل تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیفیات آپ رکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے معاملات میں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں، ایموشنل لیول پہ اور اسپرچول لیول پہ آپ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور یہ چینل باقی ہم جو آگے مزید ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل کا آئیکن آپ ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں مزید معلوماتی اور صحت کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔